اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. شناخت مذاہب اسلامی چلیے بات چل رہی تھی امامیہ مذہب کی، اس کے بارے میں بتایا کہ ہر مذہب کے بارے میں جب وہاں پہ پیچھے گفتگو کی گئی جو آپ پہلے پڑھ رہے تھے، تو اس کے بعد میں یہی بتایا کہ اس مذہب کا بانی کون ہے، کس نے ایجاد کیا. لیکن جب امامیہ کی بات آتی ہے تو اس میں اس چیز کی گفتگو نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی بانی نہیں ہے. یہ تو پیغمبر کے زمانے سے انہی کی فرمائشات کے مطابق جنہوں نے عمل کیا وہ ٹھہرا ہے. اب یہاں پر تین مرحلوں میں یہاں پر امامیہ نے، علماء امامیہ نے اس مذہب کی جو سیر تاریخی ہے شکل گیری کی، کیسے وجود میں آیا، کیسے بنا، اس کے تین مرحلے. پہلا شکل گیری کا مرحلہ اور تاسیس کا مرحلہ، دوسرا ظہور و بروز کا مرحلہ، تیسرا تبیین و تداول کا مرحلہ. اس کے بارے میں اور اس کے کب تک رہے گا اس بارے میں. مرحلہ اول شکل گیری و تاسیس. ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ امامیہ مکتب جو ہے، امامیہ مذہب، یعنی جب بھی پہلے بتایا تھا امامیہ پہلے یوز ہوتا تھا تو امامیہ یعنی وہ لوگ کہ جو اصول دین میں امامت کو ایک اصل مانتے ہیں. لیکن اب ہر مذہب کا ایک الگ الگ نام ہو گیا، لہذا اب جب بھی امامیہ کہا جاتا ہے، امامیہ سے مراد 12 امامیہ 12 امامیہ. حالانکہ یہ طرح سے جعفری بھی کہا جاتا ہے اس مذہب کو اور امامیہ بھی. لیکن جب بات احکام کی آتی ہے، فقہ کی آتی ہے، تو وہاں اس مذہب کو فقہ جعفری، فقہ کی بات جب آتی ہے. لیکن جب عقائد سے متعلق بات آتی ہے تو امامیہ کہا جاتا ہے. لیکن اب جب بھی امامیہ بولا جائے تو امامیہ سے مراد امامیہ 12 امامی مراد ہے، نہ کہ اور وہ لوگ کے جو اصول دین میں امامت کو مانتے ہیں. چلیے، کیونکہ اب ان کے الگ الگ نام ہو گئے. اب مرحلہ اول جو تین مرحلے اس کے ذکر کیے ہیں امامیہ کے، پہلا مرحلہ ہے شکل گیری، یہ کیسی شکل میں آیا، وہ تاسیس اور اس کی بنیاد اس مکتب کی. ان مرحلے در زمان حیات رسول اکرم، یہ مرحلہ جو ہے وہ رسول اکرم کی حیات اور خود ان کے ہاتھ بے دست خود آن حضرت، خود انہی حضرت کے دست مبارک سے تحقق یافتہ وجود میں آیا ہے. یہ مرحلہ اسی وقت رسول، نہ یہ کہ کسی مثلا حسن مہدی صاحب نے، محمد مہدی صاحب نے کسی نے آ کے اس مذہب کو ایجاد کر دیا ہو. جیسے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے، شیعوں کو مخالف آ کے کہہ رہے ہیں ایرانیوں کا مذہب ہے، ایرانیوں نے ایجاد کیا ہے، عبداللہ ابن سبا نے ایجاد کیا ہے جو یہودی تھا. یہ سب بکواس ہے، وہ تہمت بازیاں، الزام بازیاں ہیں. اور رسول کی ہسٹری اٹھا کے دیکھی تاریخ کو تو پتہ لگے گا شیعہ کی ہسٹری کہاں ہے. ٹھیک ہے، حقیقت کو مان لینا ہی عدالت ہے. آپ عدل سے کام لیجئے، انصاف سے کام لیجئے. آپ ایسے کسی پہ الزام لگائیں، ہسٹری دیکھیے. کیا علی کے مولا رسول کے زمانے میں علی نہیں کہتے تھے علی کے شیعہ؟ جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابو ذر، یہ سب کیا تھے؟ یہ رسول کے زمانے کی تک پہنچ رہی بات. تو یہ مذہب کوئی مکتب کسی کا ایجاد کردہ نہیں، بلکہ خود رسول اکرم. علماء امامیہ معتقداً، امامیہ علماء اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں. 2 ہدف در ان مرحلے، مطلب 2 ہدف اس مرحلے میں ذکر ہوئے ہیں. پہلا مطرح شدن اصطلاح شیعہ جو یہ اصطلاح ہے کب اس وجود میں آئی، کب مطرح ہوئی. دوسرا تاسیس اصل امامت کی تاسیس. پہلا مرحلہ، پہلا ہدف جو ہے وہ کیا ہے، رسول گرامی اسلام در احادیث فراوانی، بہت سی حدیثوں میں علی ابن ابی طالب اور ان کے اصحاب کو شیعہ نے علی سے تعبیر کیا ہے، شیعہ علی. ٹھیک ہے، وہ ضمن ابراز رضایت ازانان، اور ان سے رضایت کو ظاہر کرتے ہوئے کہ میں ان سے راضی ہوں، علی کے شیعوں سے. یہ رضایت ظاہر کرتے ہوئے اپنی باتوں سے ان سے خوش ہونا، ان سے ظاہر ہونا، ان سے راضی ہونا، یہ چیزیں آپ ظاہر کرتے تھے. آپ کتنا محبت کرتے تھے آپ علی کے شیعوں سے. اور ان کو وعدہ رستگاری داد، کامیابی کا وعدہ بھی کیا رسول نے. تو اب بتاؤ، جو رسول دین اسلام لائے تھے اسی زمانے میں انہوں نے تشیع بھی کہا. تو یہ اب آ کے کوئی نالائق جان بوجھ کے مثلا نفرت سے بھرا ہوا تعصب میں آ کر اگر یہ کہنے لگے شیعہ جو ہے وہ ایرانیوں کا بنایا ہوا مذہب ہے یا عبداللہ ابن سبا نے بنایا ہے، تو اس کا مطلب انہیں کچھ معلومات ہی نہیں ہے. انہیں کچھ
علم ہی نہیں ہے، جہالت کی انتہا پہ ہیں وہ لوگ اور تعصب کی انتہا پہ ہیں. ورنہ اگر تعصب کے پردے ہٹا کر ایک طرف رکھ کے تعصب، حسد، بغض، کینہ، علی سے جو بغض، اور یہ حقیقت میں علی کے شیعوں سے بغض نہیں ہے، یہ علی سے بغض ہے. ورنہ اگر یہ بغض اور حسد اور کینے کے باتوں کو الگ رکھ کے انصاف سے دیکھیں تو رسول نے علی کے چاہنے والے کو اسی زمانے میں پہچانوا دیا تھا، نہیں پہچانوا دیا تھا؟ ان کا الگ سے احترام کے قائل تھے نہیں تھے؟ بہت سی حدیثوں میں یہ ان کو کہا برخی ازین احادیث درس سیو یکم گزشت، 31ویں درس میں ان میں سے کچھ احادیث گزر چکی جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. علاوہ بران اس کے علاوہ احادیث دیگری، دوسرے احادیث بھی اسی بارے میں در کتاب ہے زیر آمد. ان کتابوں میں احادیث آئی ہیں. کون کون سی؟ قندوزی کی ینابع المودت جلد 2، شبلنجی کی نور الابصار صفحہ 78، حاکم حسکانی کی کتاب شواہد التنزیل جلد 2، ابن عساکر کی کتاب تاریخ قسمت ترجمہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو ترجمہ والا حصہ ہے وہاں جلد 2، خوارزمی کی کتاب مناقب صفحہ 111، طبری کی کتاب تفسیر جلد 3، منادی کی کتاب کنوز الحقائق جلد 1، شوکانی کی کتاب فتح القدیر جلد 5، ابن صباغ مالی کی کتاب الفصول المہمہ کی جلد صفحہ نمبر 107، سبت ابن جوزی کی کتاب تذکرۃ الخواص صفحہ 27، آلوسی کی کتاب روح المعانی جلد 16، بلازرنی کی کتاب انصاب الاشراف صفحہ 182 پر. ان پر روایات یہ سب اہل سنت کی معتبر کتابیں بھی ہیں ان میں، اور تو ان میں سب نقل ہوا ہے. کیا نقل ہوا ہے؟ اس بارے میں کہ رسول اکرم نے اسی زمانے میں علی کے شیعوں کے لیے رضایت اور وعدہ کامیابی کا دیا ہے. دوسرا کیا ہے ہدف؟ دوسرے ہدف کے بارے میں دربار موضع گیری پیغمبر اکرم پیرامون جانشینی و خلافت پس از خود، اپنے بعد خلافت اور جانشینی کے بارے میں پیغمبر اکرم کا مقام کیا انہوں نے کیا چیز اختیار کی، کیا انہوں نے اپنا موضع گیری کی، یعنی کیا انہوں نے اس کو سے فرضیہ قابل تصور. 3 فرض قابل تصور ہیں. نمبر 1، ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در ان مورد سقوط کرتے باشد. بھائی 3 فرض ممکن ہے، یا تو پیغمبر خاموش رہے، ایسے ہی گزر گئے کہ انہوں نے کوئی خلافت کے بارے میں اپنے بعد اور جانشینی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی اور اس سے ایسے ہی گزر گئے، کچھ نہیں کہا. یہ بات تو باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر اہم چیزیں تو بیان کریں اپنی زندگی میں اتنی زحمات اٹھا کے، جو اہم ترین ہے اس چیز کو چھوڑ دیں اپنے بعد. یہ ممکن ہے؟ نہیں. ایسا پیغمبر نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے بات کا خیال کر کے نہ جائے. دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا ایک فرض، پہلا فرض تو یہ ہوا نا، یہ پہلا 3 فرض ممکن ہے. پہلا یہ کہ پیغمبر نے اصلا اس پہ توجہ نہ دی ہو، خلافت اور جانشینی پہ سقوط کیا ہوا بدون ہیچ اعتنائی، بغیر کسی توجہ کے اسکناریان گزشتے باشد اس مسئلے سے ایسے گزر گئے ہوں. ان فرض باطل، یہ فرض باطل ہے. کیوں؟ زیرا ممکن نہیں، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبت آئندہ امت خود بے اعتنا باشد. ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر اپنی امت کے مستقبل کے بارے میں بے توجہ رہیں. در حالی کے اولا پہلے نمبر 1 بے خاتمیت خود معتقد بودے، کہ اپنی خاتمیت کے بارے میں معتقد بھی تھے کہ میں آخری ہوں، نبی اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. انہیں پورا یہ پہلے پتا تھا. ومی دانستے، اور جانتے تھے کہ پس از او پیغمبری نہ خواہد آمد، کہ میرے بعد ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یہ سب جانتے تھے وہ. اس کے باوجود بھی اگر خاموش رہ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. بنابراین ہیچ گاہ نمی توان پذیرو، لہذا کبھی بھی یہ بات نہیں قبول کی جا سکتی کہ پیغمبر ہمیں تلاش پیغمبر کی تمام کوشش برائے تاسیس ایک جامع اسلامی، ایک اسلامی معاشرے کی تاسیس کے لیے تمام کوششیں 10 سالہ جو تمام کوششیں تھیں وہ برائے آن حضرت مہم نبودے، کہ ان کے حضرت کے لیے کوئی مہم نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، قبول نہیں کی جا سکتی. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات کبھی بھی قبول نہیں کی جا سکتی کہ پیغمبر نے اس جامع ایک اسلامی معاشرے کی تاسیس کے لیے 10 سالوں کی تلاش کوشش
کی ہو اور ان کے لیے یہ چیز اہم نہ ہو کہ وہ اپنے بعد اپنی رحلت کے بعد کسی کو بنا کے جائیں امت کے لیے، ایسا ممکن نہیں، قابل قبول نہیں ہے کہ برائے آن حضرت مہم نبود ہے، کہ ان حضرت کے لیے بات مہم نہیں تھی کہ پس از رحلتش، کہ اپنی رحلت کے بعد چے برسر امت کا ہاد آمد، امت کے سر پہ کیا بلائیں آئیں گی اس کا انہیں پرواہی نہ ہو، ایسا قابل قبول نہیں ہے، پہلی بات۔ دوم ان کے روایات متعدی وارد شدے، بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں کہ در آنہا پیغمبر اکرم، ان روایات میں پیغمبر اکرم نے در مورد حوادث آئندہ امت کے خود اپنی امت کے آئندہ حادثات کے بارے میں پیش بینی ہائی نمودیاز، پیشن گوئیاں کی ہیں۔ ان نشان مدد یہ روایات اس بات کو بتاتی ہیں آن حضرت نسبت پہ آئندہ امت خود بھی تفاوت نبود ہے۔ ان روایات سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت اپنی امت کے مستقبل کے بارے میں بے تفاوت بے توجہ نہیں تھے۔ علاوہ برہان اس کے علاوہ پیغمبر اکرم اقداماتی را با نگرانی، کچھ قدم انہوں نے بڑی ٹینشن، جسے کہتے ہیں نگرانی یعنی ذمہ داری کے ساتھ درمور، یعنی ٹینشن میں، یعنی ٹینشن مطلب کیا، مطلب کیا کہیں گے اس کے لیے، نگرانی یعنی فکر، ہاں بہت فکر کے ساتھ در مورد آئندہ انجام دادے، آئندہ کے لیے انہوں نے انجام دیے ہیں، قدم اٹھائے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ از جملہ آنہا ان میں سے میتوان بے موضوع اعزام سپاہ اسامہ اشارہ نمود، انہی میں سے اسامہ بن زید کی جو فوج تھی اس کو اعزام کیا، آپ نے بھیجا کہ جاؤ روم، اور لوگوں سے کہا جاؤ سب جاؤ یہاں سے، اس کے ساتھ جو نہ جائے لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ، جو بھی اسامہ بن زید کے لشکر سے مخالفت کرے وہ اس پر اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ آئندہ کے لیے کتنے فکر مند تھے۔ سوم تیسرا کیا، نمی توان احتمال داد، یہ احتمال نہیں دیا جا سکتا کہ پیغمبر اکرم یہ اس بات کے معتقد ہوں کہ امت او بے تنہائی قادرہ، اس بات، ہاں یہ بات بھی ممکن نہیں ہے، احتمال نہیں دے سکتے آپ کہ بھائی پیغمبر نے جو ہے وہ پیغمبر کو اس بات کا بھروسہ تھا میری امت پریشان نہیں ہوگی مسائل میں، سب حل کر لے گی خود، نہیں، یہ بھی احتمال نہیں دے سکتے کہ پیغمبر اس بات کو مانتے ہوں کہ امت او بے تنہائی قادرہ، تو ان کی امت اکیلی اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ مشکلات و مسائل دشوار آئندہ حل کنت، کہ ان کی امت آئندہ دشوار مسائل اور مشکلات کو حل کر لے گی، اس بات کو بھی ہم احتمال نہیں دے سکتے کہ پیغمبر کو یہ بات مانتے تھے وہ، کیوں، چرا کے گزشت کی، جیسا کہ کیونکہ یہ بات گزری کہ تاریخ چرا کے گزشتے تاریخ، اس لیے کہ تاریخ کا یہ تاریخ گزری ہوئی تاریخ خلاف عام کا نشاندہ ہے، اس کے برخلاف بتا رہی ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ پیغمبر کو اس بات کا یقین تھا کہ ان کی امت آئندہ زمانے میں کی جو مشکلات اور مسائل ہیں ان کو اکیلی حل کر لے گی، یہ احتمال ہم نہیں دے سکتے، کیوں، کیونکہ تاریخ سے تو اس کا الٹا پتہ لگتا ہے، الٹا کیا، یعنی چھوٹی چھوٹی بات کے لیے پریشان ہو جاتے تھے، انہیں حل نہیں کر پاتے تھے۔ وہ امت اسلامی برسر بسیاری از مسائل، امت اسلامی بہت سے مسائل میں دوچار اختلاف و تشدد، اختلاف میں پڑ گئے، وہ تشدد پراکندگی میں پڑے ہوئے تھے، لہذا باتوجہ ان سے دلیل، ان تین دلیل جو ہیں اوپر دی ہیں، کون سی، پہلی دلیل، اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی پیغمبر نے اس بات پہ توجہ ہی نہیں کی کہ آئندہ کے لیے ہمیں خلیفہ بنانا ہے نہیں بنانا، اس پہ توجہ نہیں کی، ایسے ہی گزر گئے، یہ بات ناممکن ہے، تین وجہ سے، تین دلیلوں سے۔ پہلی دلیل کہ پیغمبر ہم مان ہی نہیں سکتے، قابل قبول نہیں کہ پیغمبر نے ایک اسلامی معاشرت بنانے کے لیے 10 سال زحمتیں کی ہوں اور آئندہ کی کوئی فکر نہ ہو۔ دوسری بات کیا بتائی، دوسری بتائیے کیا بتائی، کہ بہت سی روایات آئی ہیں، بہت سی روایات اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ پیغمبر آئندہ کے لیے، اپنی امت کا آئندہ کے لیے کیا تھے، فکر مند تھے، ٹھیک ہے، لہذا ان روایات اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر آئندہ کے لیے فکر مند تھے، اپنی قوم کے، اپنی امت کے۔ تیسری دلیل کیا ہے، تیسری یہ کہ ہم یہ بھی احتمال نہیں دے سکتے کہ پیغمبر کو اس بات کا یقین تھا کہ میری امت اتنی تجربہ کار، اتنی پڑھی لکھی ہے کہ وہ خود حل کر لے گی مسائل، یہ بھی نہیں، کیوں، کیونکہ کتنے مسائل ہیں آپس میں اختلافات میں پڑ جاتے تھے وہ لوگ، لہذا ان تین دلیلوں کی وجہ سے پہلا احتمال، پہلا فرض باطل کہ پیغمبر نے ایسے ہی گزر گئے، کوئی خلیفہ نہیں بنایا، نہ اس کے بارے میں غور و فکر کی۔
بنابراین باتوجہ ان سے دلیل، تین دلیلوں کی وجہ سے فرض اول، پہلا فرض غیر قابل قبول تھا، غیر قابل قبول۔ پہلا فرض کون سا حسن مہدی صاحب؟ کہ پیغمبر نے اس مسئلے پہ کوئی غور و فکری نہیں کی ہو، خلافت کے مسئلے پہ اپنے امت کے بعد میں کیا ہوگا، ان کے مستقبل کے، ان کے فیوچر کے بارے میں کچھ نہ سوچا ہو، کوئی ٹینشن نہ لی ہو، ایسے ہی گزر گئے ہوں، یہ بات ناممکن ہے تین دلیلوں کی وجہ سے۔ دوسرا فرض کیا ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کہ پیغمبر نے جو ہے امامت کا اور جانشینی کا جو مسئلہ ہے وہ شورا کو اوپر سونپ دیا تھا کہ بھائی لو میں نہیں بنا رہا، تم شورا مل کے آپس میں طے کر لینا اپنے اوپر خلیفہ جانشین۔ یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ۔